یہ پالیسیز غلط ہے، معیشت ڈوب رہی ہے. عوام کا اس وقت یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے. نجومی صاحب بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، یہ مناسب کیا عوام صرف پسنے کے لیے آئے ہیں؟ واڈا صاحب، نجومی صاحب کہ 10 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا دیا، سارے تو آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن خدا اس کو ضرور پوچھے گا کہ میں نے تجھے اقتدار دیا تھا، تو نے عوام کے لیے کیا کیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی سزا کے بعد عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا. ناظرین، کیا مساق جمہوریت ہی واحد حل رہ جائے گا تاکہ تمام معاملات جڑے رہیں اور اس طرح کے مسائل جو آج دیکھنا پڑ رہے ہیں، یعنی سیاسی لوگوں کو جمہوریت کے لیے، وہ نہ دیکھنا پڑیں؟ جناب خواجہ آصف صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب کے بیانات کے بعد اور بھی مختلف لوگوں کے تجزیہ ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بھائی صرف جنرل فیض ہی نہیں ملوث، بلکہ اس میں جنرل باجوہ کا نام بھی آ رہا ہے، اور اگر یہ بار بار نام لیا جاتا رہا تو یہ آ کے چنگاریاں جنرل ضیاء اور جنرل ایوب تک کو جھلسا دیں گی. اب آتے ہیں ناظرین ذرا فیصل واڈا کی جانب. انہوں نے کہا کہ جی 14 سال قید کی سزا پانے کے بعد جناب فیض حمید صاحب جو ہیں وہ شواہد لے کر آ رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اور وہ یہ بتائیں گے کہ عمران خان کے کہنے پہ کیا کیا ہوتا رہا. تو میں یہ ضرور عرض کروں گا جناب واڈا صاحب، نجومی صاحب، کہ اگر آپ کو اتنا ہی پتہ تھا تو جب آپ ان کے ساتھ موجود تھے اس وقت بھی آپ کو پتہ تھا بقول آپ کے کہ غلط کام ہو رہے ہیں اور غلط فیصلے ہو رہے ہیں اور معیشت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، لوگ تنگ ہیں، پریشان ہیں. آپ کو اس وقت پتہ تھا، لیکن آپ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اور آج آپ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ جی اب شواہد اکٹھے ہو گئے ہیں اور عمران خان کے خلاف بات آ رہی ہے. یعنی یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، ایک طرف کی بات نہیں ہونی چاہیے. میں فیصل واڈا صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں اور احترام کرتا ہوں ان کا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک سائیڈڈ نہ رہیں، یعنی ون سائیڈڈ نہ رہیں. ساروں کی بات کریں. آپ مسلم لیگ نون کی بھی کمزوریوں کی بات کریں، آپ پیپلز پارٹی کی بھی بات کریں، اور سیاسی جماعتوں کی بھی بات کریں. ایک طرف جو یہ نجومی پان ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح پھر دیکھیے وقت تو ایک جیسا رہتا نہیں، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں بڑی. لیکن آپ ایک سینسیبل آدمی ہیں اور اس طرح کی بات ضرور کریں جو بیچ کی بات ہو، یعنی کوئی نہ کوئی حل دیں، بجائے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کہ نجومی صاحب بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. یہ مناسب نہیں لگتا. یہ جو 14 سال کی سزا والی بات بھی آپ نے ایک ٹی وی شو میں کی تھی، یعنی آپ بہت سارا علم رکھتے ہیں، اور اگر آپ علم رکھتے ہیں تو میری پھر وہی گزارش ہے آپ سے کہ جب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اس وقت آپ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کیوں نہیں کیا کرتے تھے کہ پالیسیز غلط ہیں، معیشت ڈوب رہی ہے. یہ اس وقت کی باتیں تھیں، آپ کو کرنا چاہیے تھی، لیکن آپ نے نہیں کی اور آج کر رہے ہیں. پتہ نہیں نہ جانے کیوں. آپ شاید اس لیے کہ شاید آپ کو پارٹی نے علیحدہ کر دیا ہے تو آپ خفت مٹا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ فیصل واڈا صاحب کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ جب یہ اس پارٹی میں شامل تھے اور غلط دیکھ رہے تھے تو پھر انہوں نے اس وقت یہ چیزیں کیوں ہائی لائٹ نہیں کی جو آج کر رہے ہیں. ابھی اسی ضمن میں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ اکیلے مجرم نہیں تھے فیض حمید، اور بھی لوگ ان کے ساتھ شامل تھے، اور وہ ڈائریکٹلی نام لے رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ بھی اس میں شامل تھے اور باقی لوگ بھی شامل تھے. تو پھر احتساب تو پھر ساروں کا ہونا چاہیے، پھر ایک کا نہیں ہونا چاہیے. میں خدا نہ خواستہ کسی ایک کی سائڈ پہ نہیں ہوں، لیکن جو اصلیت اور حقیقت ہے اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے. بحیثیت ایک پاکستانی میں بھی یہ رائٹ رکھتا ہوں کہ میں یہ بات کروں، لیکن اس کو کوئی غلط مطلب یا غلط رنگ نہ دیا جائے، کیونکہ جو باتیں جس سیاسی بندے نے کی ہوئی ہیں، جیسا کہ جنرل فیض حمید نے سیاست میں کودے اور پھر وہ کس طریقے سے کاروباری بن گئے، یہ تمام چیزیں ثابت ہو گئیں. اور میں فوج کو سلام کرتا ہوں کہ فوج نے کسی چیز کو پیچھے نہیں، یعنی کہ اپنے فوجی کا خیال نہیں کیا. انہوں نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی جب ثابت ہو گئے الزامات اور وکلاء جو 15 مہینے کھینچ کر لے گئے، ایک دن میں کوئی 8-9 گھنٹے بحث کرتے رہے، یعنی اتنی بحثوں کے باوجود بھی فوج نے یہ نہیں کیا کہ اپنے فوجی کو بچا لیا، بلکہ جو انہوں نے گناہ کیا، جو انہوں نے غلطیاں کی، اس پہ انہوں نے سزا دی. اسی طرح سیاست میں بھی جو غلطی کرتا ہے، یعنی سیاسی بندہ بھی یا کوئی بھی ہے، صحافی ہے، کاروباری ہے، سیاسی ہے، کوئی بھی جو غلطی کرتا ہے اس کو سزا تو ملنی چاہیے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ پھر اگر ایک نے غلطی کی ہے
تو اس کو تو پکڑ لو، اور جو دوسرے نے غلطیاں کی ہوئی ہیں اور ان کو ذرا تھوڑا سا موقع دیا جائے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. اب میاں نواز شریف صاحب انگلی اٹھا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں بھی ذرا خیال کرنا چاہیے. میں تو خیر طفل مکتب ہوں، میں تو نہیں سمجھا سکتا انہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میاں صاحب جو انگلی آج آپ اٹھا رہے ہیں، وہ انگلی آپ کی طرف بھی اگر کسی نے اٹھا دی تو پھر بڑے مسئلے بن جائیں گے. میں پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک تجزیہ ہوتا ہے، جو ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوتا ہوں. تو میں صرف اتنا کہوں گا، مجھے آج شوکت یوسفزئی صاحب کا وہ بیان اچھا لگا ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک اچھا اور واضح اور دانش مندی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ انوالو نہیں تھا، بہت سارے بندے اس میں اور بھی انوالو تھے. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے، یہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا. پھر شوکت یوسفزئی صاحب یہ کہنے لگے کہ میاں نواز شریف کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ انہیں اور ان کی پارٹی کو بھی تو کوئی اقتدار میں لے کر آیا تھا. اور یہ تو سب جانتے ہیں ناظرین، یہ کسی سے پنہا نہیں ہے چیز کہ وہ کس طرح آئے اور کس طرح انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے. تو یہ تو ایک، یعنی میں اب پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہر پارٹی پہ تنقید ہوتی ہے. ناظرین، جیسا شوکت یوسفزئی نے کہا، خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب ہمیں ٹیک اوور کی دھمکیاں دیتے رہے. اس بات کی تائید حامد میر صاحب نے بھی اپنے ایک پروگرام میں کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ باجوہ صاحب سب کو ٹیک اوور کی، یعنی سیاسی لوگوں کو ٹیک اوور کی دھمکیاں دیتے رہے. تو اگر واقعی یہ خواجہ آصف کی بات کو اور حامد میر صاحب کی بات کو دیکھا جائے تو پھر ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ ایسی باتیں کیوں کرتے رہے. یعنی پیپلز پارٹی جب اقتدار میں تھی اور انہوں نے جو غلطیاں کیں اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. مسلم لیگ نون جب غلطیاں کرتی، انسان غلطی کا منبع ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب ایک سیاسی پارٹی بہت سارے انسانوں کے ساتھ اکٹھی ہو کے اجتہاد کی صورت میں آتی ہے، تب غلطی کا کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی گنجائش غلطی کی نہیں رہتی، چونکہ اجتہاد ہو جاتا ہے. یعنی کہتے ہیں نا جی، پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، تو یعنی بہت سارے دماغوں کے ساتھ مل کے، تو اسلام میں بھی ہے نا کہ اجتہاد کر لیں. تو اس طرح اگر کیبنٹ کو فیصلہ کرتی ہے تو وہ اجتہاد ہے، اور اگر وہ فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ بھی تو انگلیاں اٹھتی ہیں. ناظرین، حقیقت تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ یا پی ٹی آئی ایک ہی گملے کی پنیریاں ہیں. یعنی کبھی تو ڈائریکٹ گملے میں پنیری لگا دی جاتی ہے اور وہ پھر آگے فلورش ہو جاتی ہے. پھر ایک اور سلسلہ ہوتا ہے کہ کچھ انڈائریکٹلی بھی پنیری لگوائی جاتی ہے، اور وہ جب انڈائریکٹلی پنیری لگتی ہے تو وہ بھی پھر فلورش کرتی ہے اور مزے کرتی ہے. لیکن اس تمام پنیریوں کے اندر عوام کہاں ہے؟ میں بار بار اور ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ عوام کہاں ہے؟ عوام رو رہی ہے، پریشان ہے. خدا کی قسم، عوام کا اس وقت یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے. میں ناظرین آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں جو پچھلے رمضان میں میں مارکیٹ گیا افطاری کا کچھ سامان لینے کے لیے، تو وہاں پہ ایک خاتون آ کے نا میرے برابر میں کھڑی ہوگی. ان کی عمر ہوگی تقریباً کوئی 20-22 سال یا 23 سال. تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو وہ پھر اور میرے قریب ہوئی. تو میں نے پوچھا، جی محترمہ؟ تو کہنے لگی وہ ہمیں شرم آ رہی ہے، تو ہمیں بھی کچھ سموسے تھوڑے سے لے دیں اور تھوڑا سا یہ جو دہی بڑے ہیں یہ بھی لے دیں. تو میں نے ان کی طرف دیکھا، بڑی خوبرو تھیں وہ، لیکن وہ بیچاری نقاب میں تھیں. میں نے ان سے کہا کہ جو کچھ آپ نے لینا ہے وہ لے لیں. تو ان کو لے کے دیا. تو پھر میں نے انہیں کہا آپ کس کے ساتھ ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کے ساتھ ہوں. تو میں ان کی والدہ کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی بھائی ہمارے ساتھ تو بہت برا حال ہے، ہم ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی بہت سارے پریشان ہیں اور زیادہ پریشانی ہے، حکومت کچھ بھی نہیں دیکھ رہی. تو میں نے کہا جو کچھ ہو سکتا تھا مجھ سے میں نے ان کی امداد کی، لیکن رونے لگ گیا میں کہ میں تو بڑا آرام کے ساتھ اور ایزیلی یہ تمام چیزیں پرچیز کر رہا ہوں، لوگ اتنے جوان لڑکیاں باہر کھڑی مانگ رہی ہیں، چوکوں کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے مانگ رہے ہیں، کچھ خواجہ سرا کے روپ میں مانگ رہے ہیں، اور جو بیچارے عزت دار لوگ ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. کیا عوام کو یہ کرنے کے لیے حکومتوں میں آتے ہیں لوگ؟ چاہے میں کہتا ہوں چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے پیپلز پارٹی، کیا عوام صرف پسنے کے لیے آئے ہوئے؟ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہر ٹیکس عوام کے لیے، بجلی کے بل عوام کے لیے، پیٹرول کی مہنگائی عوام کے لیے. حکومت کے للے تللے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. کیا حکومت اس لیے آتی ہے؟ آج اگر فوج نے یہ سٹانس لیا ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ کسی کو نہیں بخشیں گے، تو پھر بلا تفریق سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور پھر سب کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو جنرل فیض کے ساتھ ہوا. یعنی اگر جنرل فیض نے غلط کیا
تو اس کے ساتھ جو بھی انوالو تھا پھر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں. بیچاری عوام کو جمہوریت کا سبز باغ دکھایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی کسی کو کسی ڈیم سے تعلق نہیں ہے. جیسے کہ میں نے پچھلے دن ایک شو کیا تھا, اسمال ڈیم میں اندازہ کریں آپ, کروڑوں روپے کی کرپشن ہو گئی اور کسی نے پوچھا نہیں. ہم نے شو بھی کیا لیکن کسی نے دیکھا نہیں. اور یعنی ابھی تازہ, یعنی کہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے, کوئی پرانی بات تو ہے نہیں کہ 10 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا دیا. بھائی پوچھیں تو صحیح, پتہ تو کریں, انکوائر تو کریں. نہیں, انکوائر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارے تو آپس میں ملے ہوئے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ اگر یہ خود دیکھ لے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے بی بی مریم نواز سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ دیکھیں, آپ نے شہر کے لیے بہت اچھا کیا ہے, لاہور شہر کے لیے اور پنجاب کے لیے, تو ادھر کرپشن کو بھی ختم کر لیں. اچھا اب ناظرین بات جو آ رہی ہے نا جنرل فیض پہ, وہ بھی کرپشن کی بات ہے. انہوں نے کرپشن کی ہے. اگر ناظرین بات کرتے ہیں نا جنرل فیض کی, تو انہوں نے بھی کرپشن کی ہے. یعنی یہ سارے کرپشن کے چارجز ہیں اور انہوں نے کرپشن کی اس حد تک کہ آج انہیں بھگتنا پڑی. تو کیا ناظرین یہ جو لوگ ہیں, یعنی بیوروکریسی ہے اور باقی ان کے ساتھ جو ملنے والے لوگ ہیں, وہ کرپشن نہیں کرتے؟ ان کو نہیں پکڑنا, ان کو بھی پکڑنا ہے. اس کے بارے میں بھی لوگ سب جانتے ہیں. آپ ایک دفعہ کہیں تو صحیح, لوگ آپ کو وہ چیز لا کر دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس پیسے کہاں سے آئے. ایک افسر کے پاس 4 5 گاڑیاں ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عوام رول رہی ہے, عوام اپنی بچوں کی تعلیم کے لیے. اچھا اگر تعلیم مل بھی جاتی ہے, نوکری نہیں ہے, کہاں جائیں, کیا کریں؟ اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے یا ایم فل کیا ہوا ہے, تو کیا وہ اس کے جو اہل نوکری ہے اس کو وہ مل رہی ہے؟ نہیں, وہ بیچارہ 18 20 ہزار 25 ہزار کی نوکری کر رہا ہے. کیا اگر ملک میں یہی کرنا ہے, یعنی چند پولیٹیکل پارٹیز نے اگر اپنے اقتدار کے لیے کرنا ہے, تو میرا خیال ہے پھر ایسے اقتدار نہیں ہونے چاہیے. پھر اقتدار انہی کے پاس جانا چاہیے جو اقتدار کے حقدار ہیں. اگر آج پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے خلاف تھے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف تھے. وہ الفاظ ناظرین آپ کو یاد آ رہے ہیں, میں پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لوں گا, میں گھسیٹ کر پیسے نکال لوں گا. یعنی یہی پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں. ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ناظرین, وہ صرف یہ ہے کہ اگر فوج ایک منظم ادارہ ہے اور وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کسی قسم کی غداری یا کسی قسم کا ایسا فیل یعنی کرپشن, تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں ایک دوسرے کی کرپشن کو ہائی لائٹ بھی کرتی ہیں پھر پکڑتی نہیں ہیں؟ اس کا صرف ایک حل ہے جو میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں, اپنے ہر ویلاگ میں کہہ رہا ہوں, کہ ملک کی سالمیت کی بات پہلے ہونی چاہیے, عوام کی بات پہلے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا اقتدار ہو ہمارا اقتدار ہو. اگر میثاق جمہوریت ہو جاتا ہے تو میثاق جمہوریت میں صرف اقتدار کی بات نہ ہو, ملک کے لیے سارے سوچ رہے ہیں, تو پھر ساری پارٹی اکٹھے بیٹھ کے ملکی مفاد کی بات کریں نا, عوام کی بات کریں. یہ نہیں کہ وہ ہم نے یہ کیا, ہماری تختی لگا دو, ہم نے یہ کیا. نہیں, اگر میثاق جمہوریت ہوتا ہے اور جب آپ ایوان میں قانون بنا رہے ہوتے ہیں, تو اس قانون میں عوام کو اگر ساتھ لیں گے اور اگر کوئی نئی پالیسی کی طرف چل رہے ہیں, تو تمام پارٹیز اکٹھی بیٹھیں گی اور ان کو یہ کہا جائے گا, یعنی آپس میں یہ طے کر لیں کہ بھائی یہ ہمارا منصوبہ ہے ملک کی ترقی کے لیے, عوام کی ترقی کے لیے. تو اگر سارے مل کر یہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کر لینا چاہیے, تو پھر وہ حکم خداوندی ہوتا ہے. چونکہ سب مل کے بات کرتے ہیں تو وہ خدا کا حکم ہوتا ہے. کیونکہ جب مل کے بات کی جاتی ہے, مسجدوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, مل کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب مل کے دعا کرتے ہیں تو ایک آمین کی تو پوری ہونی ہوتی ہے نا. یعنی کسی کوئی ایسا انسان بھی بیٹھا ہوتا ہے کہ جو آمین اس کے کہنے سے ساروں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے. تو اس طرح ساری سیاسی جماعتیں اگر ملکی مفاد کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے مل کر کٹھی چلتی ہیں اور کٹھا فیصلہ کر لیتی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. اور کل کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکے گا فلاں پارٹی نے یہ کیا, فلاں پارٹی نے یہ کیا, فلاں پارٹی نے یہ کیا, یا کسی کے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں کھیلیں گی. کیونکہ ان کا آپس میں میثاق ہے, ایک معاہدہ ہے. اور اگر اس معاہدے پہ نہیں آتے تو پھر یہ تو ہر آئے دن, ہر 4 سال بعد, ہر 5 سال بعد ایسا ہوتا رہے گا. عوام بلکتی رہے گی, سبز باغات دکھائے جائیں گے. اور کب تک؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی عمر اگر 70 سال یا 75 سال ہے, تو جب وہ یہ 70واں سال یعنی 60 کے بعد یا 65 70 75, یہ 10 سال تو آپ نکال دیں اس کی زندگی میں, اس کی کیا زندگی ہوتی ہے. اور جو 15 20 سال پہلے ہیں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. تو 20 25 30 سال جو باقی بچتے ہیں, اس کے لیے اتنی پریشانی اور اتنی قباحت کہ اچھا اس 25 30 سالوں میں بھی آپ اندازہ فرما لیں آدھی زندگی سو کے گزارتے ہیں, 8 گھنٹے سونا ہوتا ہے. تو پھر باقی بچتے ہیں 15 20 سال.
تو کیا اس 15-20 سال کے لیے اتنی قیامت کھڑی کر دینی ہے آپ لوگوں نے؟ عوام کے لیے زندگی مسدود، ان کے راستے بند کر دینے ہیں؟ تو پھر کوئی خدا نے پھر صحیح کہا نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کون رہا اس دنیا میں؟ سب چلے گئے، بڑے سے بڑے چلے گئے. یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہم نے مرنا ہی نہیں. کبھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا قانون ہے. لیکن خدا اس کو ضرور پوچھے گا کہ میں نے تجھے اقتدار دیا تھا، تو نے عوام کے لیے کیا کیا؟ تو نے میرے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ عزتیں پامال ہو رہی ہیں. یعنی اگر کوئی بچہ کسی بڑے کا ہے تو وہ کوئی زیادتی کر دیتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ عوام کی بہتری کے لیے بات کریں. آخر میں سہیل افریدی کی اس بات کا ذکر میں ضرور کروں گا جو کل انہوں نے اپنے سیکرٹری سے میٹنگ کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے اس صوبے میں نہیں آئے، آپ کو سفارش پہ نہیں یہاں لایا گیا. میں آپ تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس. میں کبھی معاف نہیں کروں گا. سہیل افریدی کہہ رہے ہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا. زیرو ٹالرنس کرپشن کے اوپر. اور اگر آپ باز نہ آئے اور اگر آپ نے وہی حرکتیں کی تو جس گھر سے آپ آئے تھے اسی گھر میں آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا. یعنی جہاں سے، یعنی اسلام آباد سے آئے ہیں یا کسی اور صوبے سے آئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا. یہ تو ایک لیڈر کا ہونا چاہیے. میں کسی پی ٹی آئی کی یا کسی سہیل افریدی کی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی تعریفاً یا بد تعریفاً بات نہیں کر رہا، لیکن جو کام اچھا کرتا ہے اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بیان کرنا چاہیے. لیکن آج یقین جانیے ناظرین، دل رو رہا ہے کہ یہ کیا سلسلے شروع ہو گئے ہیں ملک میں. یعنی اگر بھائی اس وقت جس وقت آپ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اور بھی تو ایجنسیز ہوتی ہیں جو پکڑ سکتی ہیں، اس وقت کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ اس وقت پکڑا جائیں گے تو ڈیفینیٹلی سب کی سمت سیدھی ہو جائے گی. لیکن آج صورتحال کیا ہو گئی؟ آج یہ ہو گئی کہ بھائی پچھلے جڑے کام کیتے ہیں انہوں نے پڑھ لو، اور جو اس وقت ہو رہے ہیں اور جو ہوں گے ان کا سدباب نہیں کرنا. آج جو ہو رہے ہیں ان کو کون دیکھے گا؟ کتنی زیادہ کرپشن ہے. میں تو پیٹ کے تھک گیا ہوں. چھوٹے چھوٹے سے گریڈ 16-17 کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اربوں پتی ہوتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ یہ کس کے پیسے ہیں؟ یہ عوام کے پیسے ہیں، یہ لوگوں کے پیسے ہیں، یہ اس دھرتی کے پیسے ہیں. لیکن کوئی نہیں دیکھتا. یعنی اسے کہتے ہیں نظریہ ضرورت. اگر نظریہ ضرورت ہے، یعنی ضرورت اگر ہے پڑھ لو، تو اگر ضرورت نہیں ہے ٹائم دے دو. یہ کام اللہ کے ہیں کہ وہ ڈھیلی رسی کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں پکڑتے ہیں. انسان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. انسان کے لیے حکم یہ کہ کسی نے اگر زیادتی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. کمنٹس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.